یہ سوچ آپ کی بالکل بجائے کہ تھنک ٹینک ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز جگہ دیں ان کو. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے اور اس میں جو مختلف ایکسپرٹیز جن کا ذکر ہارون نے کیا ہے کہ آپ ان کو ٹرین کریں, گروم کریں, جو آلریڈی جس شعبے جو سیکٹرز ہیں نا, آپ ان سے شعبوں سے لوگ لیں اپنی پارٹی میں, ان کو ٹکٹ دے کے الیکٹ کروا کے بھیجیں تاکہ میں نے ایک وقفہ لینا یہاں پہ بریک لینی, بریک کے بعد رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہاں پہ لیں چھوٹی بریک کو, بریک کے بعد واپس آئے. وسط عام آدمی ووٹ دے کے اپنے نمائندے کو اس لیے پارلیمنٹ میں بھجواتا ہے کہ وہ اس کے خیالات کی, احساسات کی, جذبات کی نمائندگی کر سکے. جس طرح میں سوچ رہا ہوں, میں یہ چاہوں گا کہ میری سوچ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو پارلیمنٹ کے اندر. رانا صاحب, آپ اپنی سوچ کے اظہار میں مکمل طور پہ آزاد ہیں پارلیمنٹ میں, جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں. جہاں تک آپ سپیچز سنتے ہیں اس میں ہر کوئی اپنا اپنا جو سوچ ہوتی ہے اس کا انپٹ. یہ بتائیں کہ لاہور میں ایک امریکن ایمبیسڈر جو ہے وہ سفارتکار, اس نے 3 بندے مار دیے. اس پہ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ پوری پارلیمنٹ اس کے اوپر سٹینڈ لے, آپ لیں گے؟ دیکھیں ابھی تک حقیقت میں آپ کو بتانا, ابھی تک 2 ورژن آ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈکیتی ہونے لگی تھی, روکا, اور یہ وہ اگلی بات ہے کہ کیا اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی فیکٹ سے میرا حال سامنے آ جائیں تو 2 چیزیں میں بتا دیتا ہوں. بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ایشو ہے. پہلے فیکٹ سن لیں نا جی. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی سفارتی جو سٹاف ہوتا ہے وہ اسلحہ نہیں رکھ سکتا, ایک. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی گاڑی سفارت خانے کی لے کے ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا مذہب جیسے علاقے میں بغیر کسی وجہ کے. 2 قوانین کی وائلیشن انہوں نے امریکنز نے کی ہے. ان کی گاڑی میں اسلحہ کیوں تھا, مجھے بتائیے. اس پہ تو آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی جگہ پہ چاہیے اور اٹھائیں گے, آپ اٹھائیں نا, آزاد ہے. بالکل. عام آدمی اپنے جذبات کا اظہار چاہتا ہے پارلیمنٹ میں. آپ اکثر مسلم لیگ نون بڑی پارٹی ہے, لیکن ایک بات پوری پارٹی کرے گی. جہاں تک بالکل پوری پارٹی تو مجھے اس کا علم نہیں کہ آپ سارے کس طرح آپ کریں, آپ آزاد یا آپ کریں گے. میں بالکل کروں گا. دیکھ لیجیے امریکن ایمبیسی سے ویزا نہیں ملے گا. کیا میں یہی بتانے لگوں کہ یہ اسمبلی جس کو آپ ربر اسٹیمپ یا کہتے ہیں, میرا حال اس اسمبلی جس طرح ہارون صاحب نے کہا 18th امینڈمنٹ نیشنل ایشوز پہ بھی چھوڑیں کہ ہم نے NFC ایوارڈ ہوا, فلاں ہوا, یہ ساری باتیں ہوئیں, 18th امینڈمنٹ رہی. اس اسمبلی نے ہر ایشو پہ, نیشنل ایشو پہ آواز اٹھائی ہے, ہیمرنگ کی ہے گورنمنٹ پہ. یہ الگ بات ہے کہ انسینسٹیو گورنمنٹ ہے, اس پہ 3 سال سے کوئی ویل ہی نہیں ہے ان کو کوئی کام کرنے کی. یہ ایک علیحدہ پھر ٹاپک ہے. لیکن جہاں تک اسمبلی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی ہو, پٹرولیم کی قیمتیں ہوں, RGST ہو, جو بھی ڈرون حملے ہوں, جو بھی چیز ہے نا انہوں نے اس پہ ہیمرنگ کی ہے. یہ نہیں بات, لیکن سنی نہیں گئی بات آپ کی, اس لیے کہ جو حکمران وقت کیا حاکم وقت ہیں ان کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے. اچھا میں ایک چھوٹا سوال کرنا ہے, اس کے بعد میں نے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. میڈیا میں امریکہ کو اسمبلی میں, امریکہ کو اخباروں میں, امریکہ کو تقریروں میں, جلسوں میں, ہر جگہ بات ہوتی ہے. آپ اس میں بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ووٹس لے کر آتے ہیں. وہ جو اسپیشل سیٹس پہ خواتین ہیں وہ بھی ایکولی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کسی جگہ کوئی الیکشن نہیں لڑا. ٹھیک, آپ کی بھی مراد وہی ہیں اور اس خاتون کی جو اسپیشل سیٹ پہ وہاں پہ اس کی بھی مراد وہی. ترقیاتی کاموں کے جو بجٹس ہوتے ہیں آپ کو بھی ایکولی دیے جاتے ہیں, ان کو بھی دیے جاتے ہیں, جبکہ ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پچھلے دنوں نکلی تھی کہ وہ خواتین جو اسپیشل سیٹس پہ آئی ہیں وہ 10% کمیشن لے کے اپنے ترقیاتی اخراجات جو دوسرے ممبرز کو بیچتی ہیں. یہ ٹھیک ہے بات؟ دیکھیے چوئی صاحب, اب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ آپ نے مجھے اس میں ڈال دیا امتحان میں, اور سچ کی آواز. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے, سچ بولنا سچ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹیرین ہیں اور پارلیمنٹیرین کے پرکس اینڈ پریویلیجز تو ایکول ہیں. سچ بول رہے ہیں. یہ بتائیے فارم بکتے ہیں وہاں پہ نہیں, فارم بکتے ہیں, فارم پھر وہ اس میں ایک اسپیسیفک آپ کہتے نہیں بکتے. بینیفٹس اورینٹڈ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں, ان خواتین میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی کوتاہی کی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جاتی کی ہے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نے پبلک کے نام پہ فنڈ لیا تو پھر وہ پبلک ویلفیئر پہ جانا چاہیے. وہ ریزرو سیٹوں والی میری بہنوں کو اگر کوئی ایسا جیسچر ان کو نظر آیا تو وہ پھر انہوں نے پاکستان کے ہارون صاحب کی طرف میں جانا ہے کہ آخری منٹ رہ گئے. ہارون صاحب یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کی پرفارمنس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا جی, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم بار بار ہر چیز خواتین کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹ واز اے پازیٹیو اسٹیپ,
اور مقصد یہی تھا کہ خواتین کیونکہ ڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہو سکتی تو پارلیمنٹ میں آئیں. اب یہ رانا صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. اب اس کو اور ریفائن کر کے ہم پارٹیز کے تھرو ڈائریکٹ الیکشن میں لے کے آئیں. بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی از این ایولیوشنری پروسیس ناٹ ریولیوشنری پروسیس. اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ 1985 کی پارلیمنٹ, 1990 کی پارلیمنٹ, 1993 کی پارلیمنٹ اور اب کی پارلیمنٹ امپرومنٹس آئی ہیں. کمیٹیز بھی افیکٹو ہو رہی ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی افیکٹو ہوئی ہوئی ہے. ہم نے 18ویں ترمیم میں بیٹھ کے یونینیمس فیصلے کیے ہیں, ہم نے اور بڑی چیزوں میں فیصلے کیے ہیں. ابھی اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اب پی ایم ایل این کو ساتھ بٹھا کے ان کی اکنامک پالیسیز ڈسکس ہو رہی ہیں, باقی پارٹی سے بات کریں تو امپروومنٹ آ رہی ہے. وہ دوسری بات ہے کہ اس حکومت نے غلطیاں کتنی کی ہیں, اس حکومت نے کی وجہ سے بے روزگاری کتنی ہوئی ہے, اکانومی کی کرپشن کتنی ہوئی ہے, وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. بٹ پارلیمنٹری سسٹم از ورکنگ. واٹ از ناٹ ورکنگ از دس گورنمنٹ. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کہ امکان ہے کہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. میں ممنون ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام وقت ختم ہو گیا. جی بات ہے جس طرح برطانیہ میں کہتے ہیں وزراء اتنے ہیں جو تنخواہ دار ہیں, باقی اگر ہیں تو وہ تنخواہ نہیں لیتے بغیر تنخواہ. میرا خیال اگر عورتوں کو رکھنے ہیں تو ان کو کہیں کہ آپ بغیر تنخواہ کے اور ترقیاتی کاموں کے آپ کو فارم بھی نہیں بھیج سکتے. میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ممنون ہوں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا. ہمارے ساتھ ہی رانا تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور سینیٹر ہارون اختر صاحب ہمارے ساتھ تھے. خواہشات آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ میں کھمبے کو بھی ٹکٹ دوں گا تو وہ الیکٹ ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی یہ بات, اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا موٹو بنا لیا کہ اس کے بعد جب بھی ٹکٹ دینے کی باری آتی تو ہمیشہ کھمبوں کو دے کے ان کو کھڑا کر کے پارلیمنٹ میں لے آیا جاتا ہے. یہ سسٹم بہت اچھا ہے پارلیمنٹ. 10,000 سال کی انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے, اس ہسٹری میں سے انسان نے یہ ایوالو کیا سسٹم کہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ ہمیشہ ورک کرتا ہے پوری دنیا میں. ہمارے ملک میں بھی اس کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ممبرس 345 ہوں, 342 ہوں یا 400 ہوں, 10,000 ہو, اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کو کام کرنا چاہیے. اچھے لوگوں کو الیکٹ کر کے لائیں اور اچھے لوگ اچھی پرفارمنس دیں, اس سے یہ ملک ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.